بات تو یہ ہے کہ قیصر احمد راجہ صاحب کی چینل کے اوپر بھی ایک ہماری اسٹریم ہوئی تھی ایمان یونین کے تحت، اور اس کا جو پس منظر تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک علاقے میں چرچ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور وہاں عیسائی جو برادری ہے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ حملہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حملہ کرنے والے کوئی باہر سے آئے تھے، ہندو تھے یا کہیں کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، سکھ تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ ہماری ایک مورل رسپانسبلٹی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو اس بات کے مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم پرزروڈ ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق دراصل اس امت کے پاس ہیں۔ تو جب ہم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، اور پھر کوئی ہم میں کا کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے پہ جاتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس امت کا جو علمی طبقہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ علم سے نوازا ہے، وہ پھر اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے وہ سامنے لے کر آئے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ انڈیا اور پاکستان، چونکہ یعنی اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے آلموسٹ سملر لوگ ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی۔ اسی لیے مغربی ممالک میں ان تینوں ملکوں کے باشندوں کو دیسی کہا جاتا ہے، تو ہم سب دیسی ہیں، اور کلچر میں ہمارے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یکساں ہیں۔ انڈیا میں پچھلے مہینے جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ منی پور میں چرچز کو جلایا گیا، اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں دوبارہ پھر چرچز کو جلایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا بالکل ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، تو اس لیے حقیقی صورتحال سامنے نہیں آ پاتی۔ پھر جو اس سے زیادہ تشویشناک اور خطرناک صورتحال نکل کر آئی منی پور سے، وہ یہ کہ وہاں 2-3 خواتین کو برہنہ کر کے ان کی پریڈ کرائی گئی، اور یہ ہندو ماب تھا اس کے پیچھے۔ بہرحال جب واقعہ 2 مہینے کے بعد سوشل میڈیا پر آیا، 2 مہینے تک حکومت نے کچھ نہیں کیا، اور پھر جب پوری دنیا کا پریشر پڑا، سوشل میڈیا کا پریشر پڑا، تو پھر یہ ہوا کہ جو 2-4 لوگ تھے جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں پریڈ کراتے ہوئے ان خواتین کو، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن جن لوگوں نے چرچز کو توڑا ہے، نظر آتش کیا ہے، ان کے تعلق سے کوئی کارروائی حکومت نے نہیں کی۔ اور صرف چرچز ہی کیا مساجد کو منہدم نہیں کیا جاتا؟ کیا بابری مسجد کو منہدم کرنے والوں پر کوئی کارروائی ہوئی؟ آج تک نہیں ہوئی، جبکہ سب کو پتا ہے کہ کون اسٹیج کے اوپر بول رہا تھا، کون پرووک کر رہا تھا، پوری مسجد کو شہید کر دیا گیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں جو اسلام کا رویہ ہے وہ کیا ہے؟ دراصل وہ ہمیں دیکھنا ہے، اور میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا ہوں، چونکہ میرا اس ملک سے ملکی اعتبار سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ BBC کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اتنا ضرور ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے چرچ کو نظر آتش کیا ہے، باقاعدہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوا ہے، یعنی اس کی روشنی میں ان کے اوپر FIR ہوئی ہے، گویا کہ اس عمل کو دہشت گردی تسلیم کیا ہے، اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ لیکن اصل جو پازیٹیوٹی ہے، یعنی ہمیں کسی ملک کی کو کنڈیم نہیں کرنا یا کسی ملک کی حمایت نہیں کرنی ہے، بلکہ اگر کسی ملک کا رویہ یا وہاں کی حکومت کا رویہ پازیٹیو ہے تو اس کو سراہنا چاہیے، اور اگر نیگیٹو ہے تو اس کے تعلق سے بات ہونی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے بلکہ مذہبی پروگرام ہے، تو مذہب اس تعلق سے کیا کہتا ہے، میں دراصل اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ ایک کتاب ہے تاریخ الامم والملوک، جس کو ہم تاریخ طبری بھی کہتے ہیں۔ تاریخ طبری کے تعلق سے میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ہر طرح کی بات ہے، صحیح باتیں بھی ہیں اور غلط باتیں بھی ہیں، من گھڑت باتیں بھی ہیں، اور یہاں تک کہ اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر بہت سے ملحدین اور مرتدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور بلاسفیمی کرتے ہیں۔ ایسی باتیں بھی اس کتاب کے اندر آ گئی۔ میں اسی لیے اس کتاب کو روایات یعنی تاریخی روایات کا جنک یارڈ بولتا ہوں۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات اس میں غلط ہے، بہت سی باتیں اس میں صحیح ہیں۔ تاریخ طبری کا ایک تحقیقی ایڈیشن بھی ہے، یعنی باقاعدہ اس کو ایڈیٹنگ اس کی گئی ہے،
اور جو چیز صحیح ہے سند کے اعتبار سے، جو بھی اسلامی پیرامیٹرز ہیں، جن پیرامیٹرز کی بنیاد پر ہم حدیث کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو ان پیرامیٹرز کو بنیاد بنا کر تاریخ طبری کی ان روایات کو کہ جو ایکسیپٹیبل ہیں ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اور وہ روایات جو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان کو نکال دیا گیا. تو تاریخ طبری پر یہ کام ہو چکا ہے. تو بہرحال حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے ایلیا کا جو علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کے نام ایک حکم نامہ جاری کیا. یعنی ایک یہ سرکاری منشور تھا، سرکاری اعلان تھا کہ جس میں ایلیا کے علاقے کے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ دیے گئے تھے. ایلیا کا جو علاقہ ہے وہ آج کی تاریخ میں جورڈن اور شام، سیریا، اس علاقے کے اندر ہے. تو اس تعلق سے جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے، جو لیٹر تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے اہل ایلیا کے نام، اس میں جو عبارت ہے میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کے تعلق سے کس قدر اہمیت اس میں دی گئی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ھذا ما اعطى عبد اللہ عمر امیر المؤمنین اہل ایلیا من الامان، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر نے اہل ایلیا کو دی. اعطاہم امانا لانفسہم واموالہم ولکنائسہم وصلبانہم وسقیمها وبریئها وسائر ملتها انہ لا تسکن لا اچھا آگے عربی عبارت سے پہلے اس کا ترجمہ کر دوں میں. یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے. اچھا کیا ہے؟ آگے لکھتے ہیں اللہ تسکن کنائسہم ولا تہدم ولا ينتقص منها ولا من حیزها ولا من صلیبہم ولا من شیء من اموالہم ولا يكرهون على دینہم ولا يضار احد منہم ولا يسکن بإیلیا معهم احد من اليہود. اچھا اب اس کے جو کلازز ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ تو ان کے چرچز میں، گرجاؤں میں سکونت کی جائے گی، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی آ کر گرجا گھر میں رہنے لگے، نہیں، چونکہ ان کے یہاں ظاہر ہے کہ گرجا گھر کو کوئی سرائے تو ہے نہیں کہ کوئی بھی آ کر رہے گا. دوسرا کلاز یہ ہے کہ نہ ان کو مسمار کیا جائے گا، ڈھایا جائے گا، نہ ان کو تباہ کیا جائے گا، گرایا جائے گا. تیسرا کلاز یہ ہے کہ نہ ان کو یا ان کے احاطے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، یعنی اگر گرجا گھر کا کوئی احاطہ بھی ہے تو اس میں بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا. ایلیا کے باسیوں میں سے جو یہ چاہیں کہ اپنی جان و مال لے کر رومیوں کے ساتھ چلے جائیں اور اپنے گرجا اور صلیبے چھوڑ جائیں تو ان کی جانوں، گرجوں اور صلیبوں کو امان حاصل ہے. یعنی اگر ایلیا کے باشندے رومن علاقوں کے اندر جانے چاہیں اور اپنے چرچز کو پیچھے چھوڑ جائیں تو بھی ان کے چرچز کو گرایا نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ کسی پرامن جگہ پر پہنچ جائیں. اچھا آخری جو لائن ہے وہ بڑی زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ ولا یسکن بإیلیا معہم احد من الیہود، کہ ایلیا میں یہودیوں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا جو اختلاف ہے وہ بہت قدیم ہے. تو آج آپ کو ایک نظر آ رہے ہیں، ورنہ پہلے تو یہ ان میں ایک دوسرے سے سخت نفرت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں کا یہ الزام تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھایا ہے، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دراصل مسیح دجال ہیں العیاذ باللہ، یعنی ان کو دجال سمجھتے تھے اور تمام عیسائیوں کو دجال کا پیروکار. تو اس لیے آپس میں ان میں سخت اختلاف تھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ چونکہ یہ علاقہ عیسائیوں کا ہے لہٰذا کسی یہودی کو اس علاقے میں بسنے کی آزادی نہیں ہوگی. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، اور وہ نقطہ نظر اسلام کا ہے کہ ایک حکومت یہ ذمہ داری لے رہی ہے کہ ان کے کسی گرجا کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی عیسائی کو نہیں مارا جائے گا. تو اگر ہمارا رویہ یہ ہے اور ہمارے بڑوں کا رویہ یہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اخلاقیات کس قوم کے پاس ہے. کیا اس قوم کے پاس ہے کہ اگر اس کے افراد کسی گرجا کو ڈھا دیں، کسی علاقے میں عیسائیوں کو ماریں، کسی علاقے میں اقلیتوں کے اوپر ظلم ڈھائیں تو ان لوگوں کو ہیرو بنا دیا جائے؟ کیا ان کے پاس اخلاقیات ہے یا اس قوم کے پاس اخلاقیات ہیں کہ جس کی واضح تعلیمات یہ ہیں کہ اگر اقلیتوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے، اور وصیت سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں ہیں اور چند دنوں کے بعد وفات ہونے والی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما رہے ہیں
کہ ذمیوں کے بارے میں، یعنی جو غیر مسلم اقلیتیں مسلمانوں کے علاقے میں رہتی ہیں، ان کے تعلق سے یہ وصیت ہے کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علیہم ای ما علی المسلمین، کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں کہ جو مسلمانوں کی ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی مسجد کو مسمار نہیں کیا جا سکتا، تو ایک عیسائی کا یہ حق ہے کہ اس کی چرچ کو مسمار نہیں کیا جا سکتا، ایک یہودی کا یہ حق ہے کہ اس کے سینیگاگ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور اگر کسی علاقے میں ہندو ٹیمپلز کی اجازت ہے، مسلمانوں نے دی ہوئی ہے، تو یہ اس ہندو کا حق ہے کہ اس کے ٹیمپل کو مسمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آج کا پہلا پوائنٹ ہے کہ جس پر میں سمجھتا تھا کہ یہ بات آنی آپ حضرات کے سامنے ضروری ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔